یہ علی کی نصیحت پوری امت کے لیے ہے، جس کو امام بخاری نے نقل فرمائی۔ دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ علی کہتے ہیں آخرت کی اولاد بننا، دنیا کی اولاد نہ بننا، اور اگر تم نے دنیا کو اختیار کر لیا تو ہمیشہ جہنم تمہارے لیے ہو جائے گی۔ آپ بتائیے، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور یہ علی کی نصیحت تھی، والد صاحب کی نصیحت تھی۔ حضرت علی کی نصیحتیں بڑی عجیب و غریب ہے۔ بخاری شریف میں حضرت علی کی نصیحت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی، الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ یہ علی کی نصیحت پوری امت کے لیے ہے، جس کو امام بخاری نے نقل فرمائی۔ دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ کل ہم 2 سال کے تھے، 10 سال کے ہو گئے، 10 سال کے ہوئے، 15 سال کے ہو گئے، 25 سال کے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، آخرت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان انسانوں پر جو برتھ ڈے منا کر کیک کاٹتے ہیں۔ ارے رونے کی ضرورت ہے کہ کمبخت 50 سال تیرے چلے گئے، اب 10 سال جیے گا، اس پر خوشیاں کیا مناتا ہے؟ اس پر تو رونے کی ضرورت ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ الدنیا مدبرۃ، دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے، والآخرۃ مقبلۃ، آخرت سامنے آ رہی ہے، ولکل منہما بنون، کچھ دنیا کے بھی بندے ہیں، اولاد ہے، کچھ آخرت کے بھی اولاد ہے۔ علی کہتے ہیں آخرت کی اولاد بننا، دنیا کی اولاد نہ بننا، یعنی دنیا کا سودا۔ اسی لیے ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کو بٹھا کر نصیحت فرمائی، میرے بیٹو، جب دین اور دنیا آپس میں ٹکرا جائیں، ایک طرف دین ہو ایک طرف دنیا ہو، تم کیا کرو گے؟ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میرے بیٹو، دین کو ترجیح دینا، دنیا کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ اپنے دین کو اختیار کر لینا، اور اگر تم نے دنیا کو اختیار کر لیا تو ہمیشہ جہنم تمہارے لیے ہو جائے گی۔ آپ بتائیے، جس علی نے یہ نصیحت فرمائی اپنی اولاد کو، کیا وہ میدان کربلا میں اپنے دین کو بیچ سکتا ہے؟ ورنہ میں نے کسی جگہ بیان میں کہا کہ حضرت حسین کو اتنا ہی تو کام کرنا تھا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، اتنا ہی تو کرنا تھا، بس یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ نتیجہ یہ ہوا یزید عزت بھی دے دیتا، دولت بھی دے دیتا، ارے نہ معلوم کتنے عہدے بھی دے دیتا، لیکن آپ جانتے تھے کہ بیعت کرنے میں ساری دنیا ملے گی لیکن میرے نانا کا دین تباہ ہو جائے گا۔ جب دین اور دنیا ٹکرا جائے تو دین کو اختیار کرو، دنیا کو چھوڑ دو۔ آج ہمارے سامنے اس کی بہت ساری مثالیں۔ بہن میری کہہ رہی ہے میری میراث، اور میرا نفس کہہ رہا ہے میں میراث دوں گا، میرے مال میں کمی آ جائے گی۔ یہ میرا نفس کہہ رہا ہے یہ دنیا ہے، اور بہن مانگ رہی ہے وہ شریعت ہے، شریعت پر عمل کرو اور دنیا کو دے دو، انشاءاللہ تعالی تھوڑے سے مال میں اللہ بہت برکت عطا کرے گا۔ لیکن آج ہم دین اور دنیا جب ٹکراتی ہے تو دنیا کو لیتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں۔